اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلیں اور رب تعالیٰ کی دوستی ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان 10 خباستوں کو کاغذ پر لکھ لیں۔ اور پہلی ایک چیز، سب سے پہلے میں تو یہ عرض کروں گا کہ کینہ پکڑ لیں، اس کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کر دیں، باقی 9 کی فکر نہ کریں آپ۔ تو جب ہم کینہ اپنے دل سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس لفظ کینہ کو کاٹ دیجیے کاغذ پر، اور اس کے بعد حسد پر کام کرنا شروع کر دیں۔ تو جب ہم حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اس کاغذ پر لکھے ہوئے لفظ حسد کو قلم زد کر دیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے غیبت۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں ایز اے میٹر آف روٹین، ایز اے پارٹ آف لائف قبول کر لی گئی ہے، حالانکہ یہ تمام خبائث میں سے سب سے زیادہ بری خباثت ہے جو انسان کو کسی طور بھی اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی، وہ یہی عادت ہے۔ اور بدنصیبی یہ ہماری ہوئی ہے کہ ہم نے اسے گوسپ کا نام دے دیا، اسے پاس ٹائم ہابی کا نام دے دیا، اور اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں دوسروں کے عیب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر جیسی جید ہستیوں نے اور بلند مرتبہ اولیاء کرام نے مرید کی گائیڈنس جو ہے اس کے لیے یہی فرمایا کہ مرید کچھ نہ کرے بلکہ پہلے تو ان 10 خباستوں کو اپنے اندر سے نکال دے، اور پھر اس کے مقابلے پہ 10 وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی فہرست بتائی ہے، تو انسان پر ضروری ہے کہ وہ ڈو ناٹس کو ترک کر دے اور ڈوز پر عمل کر لے۔ جو کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جائیں، اور جو کرنے کو کہے گئے ہیں اس پر عمل کر لیا جائے۔ ہم لوگ اکثر اوقات جن سے منع کیا گیا ہے صرف ان سے منع ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب ہم جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان پر عمل کر لیں، پھر ٹھیک ہے معاملہ۔ اسی طرح صرف ان 10 چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ 10 چیزیں پیدا کرنا ہوں گی جو رب کو بہت پسند ہیں۔ تو ہم یہ اسی غور و فکر کا حصہ ہے، اس غور و فکر سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ غور و فکر ہی تھا جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو حامد کو امام غزالی بنا دیا تھا۔ پہلے غیبت پر ہم کام کریں گے کہ غیبت کو ختم کر لیں، تو غیبت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ غیبت جنم لیتی ہے یا کینہ سے یا حسد سے۔ جب ہمارے دل میں کسی شخص کے خلاف کینہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں، اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے، تسکین ملتی ہے اس سے۔ اور جس انسان سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کو رن ڈاؤن کر کے ہمیں بڑی تسکین ہوتی ہے۔ تو غیبت ختم کرنے پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے اگر ہم نے پہلے اپنے دل سے کینہ اور حسد کو ختم نہ کیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کینہ کو ختم کر دیں،